سورہ صافات میں ہے وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ آپ کو قرآن کے ترجموں میں اکثر ترجموں میں بلکہ تمام تر ترجموں میں ایسا ترجمہ ملے گا، اور سلامتی ہو یا سلامتی ہے پیغمبروں پر، تو یہ دعائیہ انداز ہو گیا، لیکن دعائیہ انداز میں نہیں ہے، خبریہ انداز میں ہے۔ خدا آگاہ کرتا ہے کہ مرسلین پر سلامتی ہے، یعنی وہ امر ہو چکے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ سلام اس معنی میں ہے، اور سب پیغمبروں پر عوالم شخصی میں سلامتی ہے، اور چونکہ سلامتی کے لیے کوئی اور مقام نہیں ہے، عالم شخصی ہی ہے، اس لیے اور اگر بہشت ہے تب بھی وہاں عالم شخصی ہے۔ بہشت میں عالم شخصی کے ہونے میں بہت بڑا فائدہ ہے۔ بہشت میں عالم شخصی کے ہونے سے بہشت دگنی ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ آپ مشترکہ بہشت میں ہوں گے، کامن۔ ایک یہ کہ آپ کی انفرادی بہشت بھی ہوگی۔ انفرادی بہشت کیا؟ من کی بہشت، دل کی بہشت۔ مثلا اس دنیا کی مثال کو لیں، آپ آنکھ کھولتے ہیں تو پھر دنیا کو دیکھتے ہیں جو کامن ہے، مشترک ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہیں اور آپ کا باطن روشن ہو گیا ہے تو پھر انفرادی دنیا کو دیکھتے ہیں۔ آپ کسی شخص کے بارے میں اگر باور نہیں کرتے ہیں تو امام ہی کو لیں۔ امام جب چاہیں اس دنیا کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشترک دنیا کو دیکھتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں تو من کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور من کی بہشت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ، ہم سب مومنین اور سب اہل بہشت جب بہشت میں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس میں دوہری آنکھیں ہوں گی۔ ظاہری آنکھیں ظاہری بہشت کو دیکھیں گی، اور باطنی آنکھیں باطنی بہشت کو دیکھیں گی، جس کی مثال میں نے یہاں دنیا سے پیش کی۔ جو مومنین اور مومنات دنیا میں بول میں، بڑے کام میں، کار بزرگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو مومنین و مومنات دنیا میں کار بزرگ میں، اسم اعظم میں، بول میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو وہ بیک وقت دو دنیاؤں کو دیکھتے ہیں، ایک ظاہری دنیا، ایک باطنی دنیا یا باطنی عالم۔ لیکن ظاہری دنیا مشترک ہے، سب کی ہے، اور باطنی عالم اس مومن کا ہے یا اس مومنہ کا ہے۔ تو بادشاہی آپ کو کہاں ملے گی؟ ٹھیک ہے، کوئی بہت بڑا درجہ ہے، یا آپ کو ایک سیارہ یا ستارہ مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر آپ بادشاہ ہو جائیں، نہیں تو آپ کے اندر جو عالم پوشیدہ ہے اسی میں آپ کی سلطنت ہے۔ ویسے بھی کتنی اچھی بات ہے، من کی دنیا آپ کی اپنی ہے،
اور اس میں بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو بہشت دو طرح سے ہوگی یہ، اور سب پیغمبروں پر عوالم شخصی میں سلامتی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو فنا فی اللہ و بقا باللہ کا مرتبہ حاصل ہوا ہے، اس لیے وہ خداوند تعالیٰ کے اسم مبارک السلام میں زندہ جاوید اور سلامت ہیں۔ خدا کے ناموں میں سے ایک نام السلام ہے، اور ایک بہشت کا نام السلام ہے، دار السلام ہے۔ دراصل امام ہی سلامتی کا گھر ہے، دار السلام ہے، اور قرآن میں جو آیا ہے کہ خدا دار السلام کی طرف بلاتا ہے، یعنی عالم شخصی کی طرف بلاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کے ان پر سلام فرمانے کے یہی معنی ہے۔ روایتوں میں اور حدیث میں ہے کہ جب جبرائیل آتا تھا کسی پیغمبر پر تو خدا کا سلام پہنچاتا تھا، کہتا تھا کہ خدا نے آپ کو سلام کہا ہے، یعنی یہ اطلاع ہے کہ آپ پر سلامتی ہے، ہو نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر سلام، دائمی سلامتی کی لازوال نعمت، اے نور عین من، اے نور عین من۔ جب انسان ایک دوسرے کو رسمی سلام کرتے ہیں تو وہ صرف دعا ہی کے معنی میں ہوتا ہے۔ لوگ جب ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو یہ خدا کے سلام کی طرح نہیں ہے۔ خدا کا سلام فیصلہ ہے اور اطلاع ہے کہ تم پر سلامتی ہے، اور لوگوں کے سلام میں صرف ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے کہ خدا تم کو سلامتی دے۔ یہ جاننا ہے اور اس سے فرق کو سمجھنا ہے۔ لیکن جب پروردگار عالم لفظ سلام کو استعمال فرماتا ہے تو اس میں دعا نہیں ہوتی، کیونکہ قول خدا دعا سے بالاتر ہے۔ دعا ڈیمانڈ کو کہتے ہیں، مانگنے کو کہتے ہیں، تو خدا کسی سے مانگتا نہیں ہے، بلکہ خدا کے الفاظ میں حقیقت بیانی ہوتی ہے، یا فیصلہ ہوتا ہے، یا علم ہوتا ہے، آگہی ہوتی ہے، کیونکہ قول خدا دعا سے بالاتر ہے۔